ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں. ایک صحابی تھے عراق بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا ایک بڑا عجیب معمول تھا. معمول کیا تھا کہ جمعے کی نماز کے متعلق اللہ کا حکم آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں جمعے کے لیے پکارا جائے، اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگ پڑو، جلدی آ جاؤ. وذروا البیع، سارے کاروبار لینے دینے سب کچھ چھوڑ دو. وذروا البیع ذالکم خیر لکم، یہ اس کاروبار سے، اس گھر کے کام کاج سے، ان معمولات سے بہت بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو. اب ایک طرف مفادات ہیں، ایک طرف گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے، دوسری طرف ندا آ جاتے ہیں، نودی للصلاۃ یوم الجمعہ. وہ کہتا ہے میں گاہک بھگتا لوں، میں دوسری مسجد میں پڑھ لوں گا. ایک وہ ہے جو کہتا ہے رزق اللہ کے پاس ہے، بند کرو، اللہ کے حکم کی تعمیل میں جاتے ہیں. تو عراق بن مالک عجیب کام کرتے تھے. جب جمعے کا دن ہوتا وقت سے بہت پہلے تشریف لاتے اور آ کے جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے پڑھتے، پھر خطبہ سنتے، پھر نماز پڑھتے. جب نماز پڑھتے تو پھر مسجد کی چوکٹ کو جا کے پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے کہ اے اللہ، تو نے بلایا، میں آ گیا. اللہم انی اجبت دعوتک، اے اللہ تو نے پکارا، میں تیری دعوت کو قبول کر کے حاضر ہو گیا، تیرے حکم کی تعمیل کے لیے آ گیا. وصلیت فریضتک، اے اللہ تو نے جو فریضہ مجھ پہ عائد کیا تھا کہ جمعے کا خطبہ بھی سننا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، میں نے وہ فریضہ پورا کر لیا. وانتشرت کما امرتنی، اے اللہ تو نے اب حکم دیا کہ منتشر ہو جاؤ، کیونکہ اگلی آیت میں آتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری پڑھ لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اب تمہارا معاش ہے. تو کہا وَانتَشَرْتُ كَمَا أَمَرْتَنِي، اے اللہ اب میں باہر نکل رہا ہوں، تیرا ہی تو حکم ہے، تیرا حکم ہوا تو میں آ گیا، تیرا حکم ہوا میں تیرے فریضے کو ادا کر لیا، اب تیرا حکم ہوا کہ منتشر ہو جاؤ، میرے فضل کو تلاش کرو، تیرے حکم کی تعمیل میں لکھ رہا ہوں. فارزقنی من فضلک، اب تو اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما دے. وانت خیر الرازقین، تجھ سے بہتر رزق دینے والا کوئی نہیں. اور تاریخ میں لکھا ہے اس پوری صدی کے اندر اتنا غنی، اتنا خرچ کرنے والا اور اتنا مالدار انسان کوئی نہیں تھا جتنا عراق بن مالک تھا. یہ ایک توکل تھا اپنے رب پہ. اور بعض باتیں ہوتی ہیں نا کسی دوسرے کو جذباتی کرنے کے لیے، یہ ان کی بات ایک ایسی تھی کہ جو اپنے رب کے سامنے بڑے جذباتی انداز میں کہی. اللہم انی قد اجبت دعوتک، اللہ تو نے مجھے بلایا، میں آ گیا. وصلیت فریضتک، تو نے حکم دیا میرے فرائض کو ادا کرو، میں نے کر دیا. وانتشرت کما امرتنی، اب میں باہر جا رہا ہوں وہ بھی تیرا حکم سمجھ کے، اس لیے اب تو مجھے رزق عطا فرما. تو میرے